بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فاروق اعظم خان ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آرتھرائٹس کی ڈیفینیٹو مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹو کا مطلب حتمی علاج ہے، اور جب ہم تقریباً سارے علاج کو ٹیسٹ کر چکے ہوتے ہیں، پیشنٹ اپنا لائف سٹائل تبدیل کر لے، ویٹ کم کرنے کی کوشش کرے، مسلسل ایکسرسائز کرے، پین کلرز کی کمبینیشن کا استعمال کر کے دیکھ لے، جوڑ کے اندر اسٹیرائڈ کی آپشنز یوز کر کے دیکھ لے، اور اس کے باوجود اس کا درد ختم نہ ہو، بلکہ درد کے ساتھ ساتھ ڈیفارمٹی یعنی کہ جوڑ کا ٹیڑھا پن اس کے ساتھ منسلک ہو جائے، جس کے اندر گھٹنے کا اندر کی طرف مڑنا یا باہر کی طرف مڑنا، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، تو ہمارے پاس آپشنز محدود رہ جاتی ہیں اور ہمیں ڈیفینیٹو علاج کی طرف جانا پڑتا ہے۔ جب بھی ہم کسی مریض کو سرجری کے آپشنز کی طرف قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن دیتے ہیں، تو پیشنٹس ہمیشہ گھبرا جاتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل عمل ہے، نیچرل بات ہے کہ ہم سرجری سے خوف کھاتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف نی ریپلیسمنٹ وہ واحد سرجری ہے جس کے سکسیس ریٹس امیکولیٹ ہیں۔ خالی امریکہ میں ایک سال میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ نی سرجریز ہو رہی ہیں، جس میں ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ اور پارشل نی ریپلیسمنٹ، جسے یونیکنڈائلر نی ریپلیسمنٹ کہتے ہیں، وہ شامل ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی یہ سہولت موجود ہے، اور فارچونیٹلی ہم وہی سروسز اور وہی جوائنٹ استعمال کر رہے ہیں جو بیرون ملک استعمال ہوتے ہیں۔ جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری میں پیشنٹ کو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کے جوڑ کو چینج کر کے اندر کو مشینی سا جوڑ ڈال دیں گے، اور شاید وہ اس کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل نہیں ہوگا۔ کچھ پیشنٹ جو ہیں اپنے رشتہ داروں کا حوالہ دیتے ہیں، کچھ پڑوسیوں کا حوالہ دیتے ہیں، کچھ اپنے دوستوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ سرجری کرائی اور وہ اس کے بعد بستر پہ پڑ گئے۔ تو میں ان سے متفق نہیں ہوتا، بیکاز نی ریپلیسمنٹ ایک سکسیسفل سرجری ہے، اور اس کے اندر جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جوڑ کے زاویے کو ری الائن کرنا ہے۔ جوڑ کے زاویے کی ری الائنمنٹ کسی دوائی سے ممکن نہیں۔ جب جوڑ کے زاویے کی الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے تو نہ صرف گھٹنے کے سراؤنڈنگ پٹھے بلکہ کولے کے جوڑ کے پٹھے اور کمر کے نچلے موہرے، اس کے ساتھ ساتھ گٹے اور پیر کے پٹھوں میں شدید درد ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گرنے کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ آرتھرائٹس نارملی جس ایج کے مریضوں میں ہوتا ہے، ان کی ہڈیوں میں آلریڈی وہ بربرے پن کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ کسی بھی طرح کی فال کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور یہی ریزن ہے کہ ایڈوانسڈ آرتھرائٹس کے مریض میں فال بڑی ایزیلی فریکچر کا باعث ہوتی ہے، اور اس فریکچر کی وجہ سے ہمیں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جب فیصلہ کرنا ہے تو یہ سوچ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جوڑ کی آخری سرجری کرانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو گو فار جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری دین ٹو اینڈ اپ ان اے ڈائلسس سینٹر۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں گردے فیلئر کی سب سے بڑی وجہ درد کشادویات ہیں، جو کہ گردے پہ شدید سائیڈ ایفیکٹس رکھتی ہیں۔ نارملی مریضوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ معدے کا السر ہی صرف درد کی دوائیوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ درد کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ معدے کے السر کے ساتھ گردوں کے اوپر شدید نقصانات ہوتے ہیں، انٹرسٹیشل نیفرائٹس ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جگر کے اوپر اور دل کے اوپر بھی کچھ میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ سو اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ حتمی علاج کی طرف آ جائیں، اور جیسے جیسے ڈیفارمٹی بڑھتی جاتی ہے سرجن کے لیے اس جوڑ کو بیلنس کرنا چیلنجنگ ہوتا جاتا ہے۔ نی ریپلیسمنٹ ایک ری سرفسنگ
آرتھروپلاسٹی ہے، اور اس کے اندر ہم جوڑ کی سطح چینج کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس ریپلیسمنٹ کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز شیئر کریں گے کہ کتنی طرح کے جوڑ ہوتے ہیں اور ان کی لائف کتنی ہے، اور ان کے بعد آپ کتنی جلدی اپنی نارمل روٹین میں آ جاتے ہیں۔ تھینک یو۔